اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نفاق کا ڈر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعظ فرمایا جس سے قلوب نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا تذکرہ شروع ہوا اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی سے مذاق کرنا شروع ہو گیا، اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ اچانک خیال آیا کہ پہلے تو کس حال میں تھے اور اب کیا حالت ہو گئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا کہ ظاہر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو وہ حال تھا اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی۔ میں اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ سن کر فرمانے لگے سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی، حالات بیان کیے کہ ہم لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ اور جنت کا تذکرہ فرما رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ اور دنیاوی کاموں کے جو ہے وہ اس میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم پر بھی پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جا کر حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت اور دوزخ کا ذکر فرما رہے ہوتے ہیں تو ہم سب ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر بار کے دھندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے بستروں اور راستوں میں مسافہ کرنے لگیں۔ یعنی آدمی کے ساتھ انسانی ضروریات بھی لگی ہوئی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، کھانا پینا، بیوی بچے اور ان کی خیر خبر لینا یہ بھی ضروری ہے، ضروری چیزیں ہیں۔ اس لیے اس قسم کے حالات کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں، نہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے ہیں اور نہ اس کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دوسرا دھندا جو ہے نہیں ہے، نہ بیوی بچے، نہ فکر معاش، اور انسان کے ساتھ چونکہ بشری ضروریات لگی ہوئی ہیں اس لیے وہ ہر وقت اس ایک سی حالت میں نہیں رہ سکتے۔ لیکن غور کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے دین کی کتنی فکر تھی
کہ ذرا سی بات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو حالت ان کی ہوتی تھی وہ بعد میں نہیں رہتی. اس سے اپنے منافق ہونے کی فکر ہو گئی. عشق است و ہزار بدگمانی، عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتی ہے. بیٹے سے محبت ہو اور وہ کہیں سفر میں چلا جائے، پھر دیکھیں ہر وقت خیریت کی خبر کا فکر رہتی ہے کہ وہ خیر سے ہے یا نہیں ہے. کوئی ہمارا قریبی تو اس کی فکر رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی فکر نصیب فرمائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.